پاکستان اور قطر کی کوششوں سے امریکہ نے 29 جولائی سے ایران پر حملے بند کر دیے تھے، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی صدر سفارتی کوششوں سے ناخوش ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے، اس لیے وہ کل یعنی اتوار سے ایران پر دوبارہ شدید حملے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس رپورٹ کے مطابق اس بار امریکہ کے ساتھ اسرائیل بھی ایران پر حملے میں شامل ہو سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے بھی زیر غور ہیں۔ کیبنٹ اجلاس میں امریکی صدر نے کہا کہ ہم ایران کو بہت سخت نشانہ بنائیں گے اور ایک وقت آئے گا جب وہ کہیں گے کہ ہم اب اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کو مشرق وسطی سے کسی بھی وقت نکلنے کے لیے تیار ہونے کا کہہ دیا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ کے کمانڈر نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا ہے، کارروائی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے فوجی ساز و سامان میں کفن بھی شامل ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکی اتحادیوں سے کہا کہ امریکہ خطے کے ممالک کے وسائل، انفراسٹرکچر اور دولت کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جو بھی ملک امریکہ کی دفاعی ڈھال بنے گا وہ جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ سمندری ناکہ بندی جاری رہنے سے آبنائے ہرمز اور دیگر اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں کی مکمل بندش ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن کے اقدامات کے نتائج عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں کو بھگتنا پڑیں گے۔ ایران میں بدامنی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اسرائیل غزہ کے امن منصوبے کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں مزید کہ ایران میں کامیابی نے حماس کے غیر مسلح ہونے کی راہ ہموار کی ہے۔ غزہ امن معاہدے سے اسرائیل خوش ہے، لیکن اسرائیل کے انتہا پسند قومی سلامتی کے وزیر نے اس معاہدے کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل نے حماس کے مکمل ہتھیار ڈالنے تک غزہ سے اپنی فوج کے انخلاء سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے حماس کی طرف سے واضح کر دیا گیا تھا کہ اس کا غیر مسلح ہونا اسرائیلی فوج کے مقبوضہ علاقوں سے انخلاء سے مشروط ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے غزہ بورڈ آف پیس کے امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کی راہ ہموار کرے گا۔ ایک اور اہم بات کرتے ہیں، غیر قانونی ہجرت دنیا کا ایک سنگین اور ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھے مستقبل اور بہتر زندگی کی تلاش میں مختلف ترقی پذیر اور تنازعات کے شکار ممالک سے لوگ یورپ پہنچنے کے لیے غیر قانونی راستے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کوشش میں ہر سال سینکڑوں افراد دوسرے جہان پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کوشش دو روز پہلے مراکش سے اسپین میں داخل ہونے کے لیے ہوئی ہے، لیکن یہ اپنی نوعیت کی شاید پہلی ایسی کوشش تھی جہاں 60,000 افریقی مہاجرین ایک ساتھ سرحدی رکاوٹیں توڑتے ہوئے سمندری اور زمینی راستے سے اسپین کے 85,000 آبادی والے چھوٹے سے شہر سیوٹا میں داخل ہوئے، جس سے وہاں افراتفری مچ گئی۔ اس دوران 70 کے قریب افراد جان سے گئے۔ اس واقعے کے بعد اسپین نے موراکو کے ساتھ اپنی سرحد پر فوج تعینات کر دی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے اس واقعے کو اسپین کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی اسمگلرز گروہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسپین کی حکومت نے بتایا ہے کہ 50,000 افراد ان کے ملک میں داخل ہوئے تھے، جن میں 48,000 افراد کو 2 دن کے اندر اندر واپس بھیج دیا گیا ہے۔ تارکین وطن کے اسپین میں داخل ہونے کے بعد اٹلی نے اسپین کے ساتھ شینگن ویزا معاہدہ 1 ماہ کے لیے معطل کر دیا ہے۔ ساتھ ہی اٹلی، فن لینڈ اور ڈنمارک نے اسپین کو شینگن زون سے نکلنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ ان تینوں ممالک کا کہنا ہے کہ جو ملک بیرونی سرحدوں کے تحفظ میں ناکام رہے وہ شینگن کا رکن نہیں رہ سکتا۔ چیک ریپبلک نے اسپین کی شینگن رکنیت عارضی طور پر معطل کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ شینگن ویزا نظام کے تحت عام طور پر 29 ممالک میں سفر بغیر کسی قانونی رکاوٹ کے کیا جا سکتا ہے۔ فرانس نے بھی اسپین کے ساتھ سرحدی نگرانی سخت کرتے ہوئے فوجی اہلکاروں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ پرتگال کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ سرحدی کنٹرول مزید مضبوط کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس رد عمل کے جواب میں اسپین کے وزیر اعظم نے یورپین کمیشن کو لکھے خط میں چند یورپی حکومتوں کے رویے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ایکس پر پچھلے 5 سالوں کے دوران یورپ میں مختلف ممالک میں ہونے والی غیر قانونی ہجرت کے نمبرز بھی شیئر کیے ہیں، جن میں سب سے زیادہ غیر قانونی ہجرت براستہ اٹلی ہوئی ہے۔
خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں. ہر تھوڑے دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں. اب آج باقاعدہ طور پر بیرسٹر گوہر صاحب نے اس بات کی کہ خان صاحب کی صحت کے متعلق اس وقت کوئی خدشات ہیں یا وہ ہسپتال میں ہیں, انہوں نے اس چیز کو نہ صرف اس کی تردید کی ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ ذرائع نے ان کو بتایا ہے کہ خان صاحب صحت مند بھی ہیں اور جیل میں بھی ہیں. تو سر آپ بھی کنفرم کر رہے ہیں اس بات کو, اور ساتھ ساتھ کی متعلقہ ذرائع کون ہیں جنہوں نے بیرسٹر گوہر کو بتایا ہے؟ سب سے پہلے کرن صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں متعلق ذرائع تو گوہر صاحب ہی بتا سکتے ہیں, ان سے رابطہ ہوا ہوگا. مجھ سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا, نہ ہی حکومت سے خیبر پختونخوا سے کسی کا رابطہ ہوا. وہ بہتر بتا سکیں گے کہ متعلقہ ذرائع کون سے ہیں. اگر وہ اس باتوں کی تردید کر رہے ہیں تو وہ حقیقت پہ مبنی ہوگی. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کرن صاحب, اگر اس قسم کے حالات جب بنا دیے جاتے ہیں, جب آپ ایک آدمی کو 9 مہینے قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں, عمران خان صاحب جو کہ 90% لوگوں کا, پاکستانی لوگوں کا لیڈر ہے, اس کو آپ کٹ آف کر لیتے ہیں. ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی, طبی سہولت نہیں مل رہی, ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے, وکلا کا ایکسیس نہیں ہے, بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو پھر اس قسم کی قیاس آرائیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ان تمام تر چیزوں کو, ان قیاس آرائیوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کے جو بنیادی حقوق اچھا چلیں میں ریفریز کر دیتی ہوں. مجھے بتائیے کہ خان صاحب کی پولیٹیکل فیملی یعنی آپ اور خان صاحب کی اپنی فیملی, ان کو یقین ہے بیرسٹر گوہر صاحب کے ان ذرائع پر اور اس بات پر؟ دیکھیں وہ چیئرمین ہے, عمران خان صاحب نے ہی ان کو چیئرمین تحریک انصاف نومینیٹ کیا ہے. اگر وہ کسی قسم کی ٹویٹ کر رہے ہیں تو وہ مطلب ذمہ داری سے کر رہے ہوں گے. نہیں آپ اعتبار کرتے ہیں ان پر؟ فیملی اعتبار کرتی ہے؟ علیمہ خان صاحبہ اعتبار کرتی ہیں؟ دیکھیں فیملی کا جواب تو فیملی دے پائے گی. میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں. تحریک انصاف میری پولیٹیکل پارٹی ہے, میرا گھر ہے پولیٹیکل. بالکل وہ چیئرمین ہے, اگر انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس میں حقیقت ضرور شامل ہوگی. چلے ایک تیسرے طریقے سے کوشش کرتی ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب کے بتانے کے بعد شفیع جان صاحب مطمئن ہو گئے کہ خان صاحب الحمدللہ خیریت سے ہیں, جیل میں, اسپتال میں نہیں ہیں؟ دیکھیں خیریت تو تب ہی بہتر طریقے سے معلوم ہوگی جب کسی کی ملاقات ہوگی, جب کوئی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, کوئی ہمارا رہنما, کوئی بہن, کوئی ورکر. 3 بار گھما پھرا کے پوچھنے پر مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کا جواب کیا ہے. عفنان صاحب سر 8 مہینے 9 مہینے ہو رہے ہیں, بار بار ہم اس پلیٹ فارم سے, دیگر لوگ بھی آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملاقات کروا دیں. آنکھ کی آپریشن کا ان کا مسئلہ بنا, بہنوں نے باقاعدہ طور پر لکھ کر دیا کہ باہر آ کر کوئی بات نہیں کریں گے. آپ کے اپنے جو وزراء ہیں وہ کہتے ہیں اس الیکشن کے بعد فلاں دن کے بعد فلاں دن کے بعد ملاقات ہو جائے گی. آج تک ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. سر ہمیشہ تو حکومت میں نہیں رہنا نا آپ لوگوں نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں اور سب کچھ چل رہا تھا سلسلہ, وہ جو ظاہر ان کا کنڈکٹ تھا اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایشو آیا. اور وہ کنڈکٹ بیسیکلی یہ تھا کہ اب تو کہہ دیا بہنوں نے کہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ بھائی باہر آ کے کوئی بات نہیں کریں گے. وہ لکھ کے دینے سے کیا فرق پڑتا ہے, پہلے کتنی دفعہ کہا تھا کہ نہیں کریں گے, پھر آگے آزما کے دیکھ لیں. نہیں وہ ہر چیز آزمائی نہیں جاتی, آپ کو پتہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے. جو باتیں کی گئی آپریشن بنیان مرصود سے ریلیٹڈ, اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی جو کی گئی, اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کہ کیا گنجائش بچتی ہے. چلے میں آپ سے نا بحیثیت پی ایم ایل این یا بحیثیت حکمراں جماعت نہیں پوچھتی, میں آپ سے بحیثیت سیاسی کارکن پوچھتی ہوں. سر جسٹیفائیڈ ہے یہ سیاسی قیدی ان کو جو ہے وہ 8-9 مہینے جیل میں رکھنا اور فیملی کو ملنے نہ دینا؟ سر ہر قیدی کے رائٹس ہوتے ہیں. دیکھیں وہ فیملی جو ہے وہ مل کے آئے گی, وہ آ کے باہر آ کے جو ہے وہ ملک کے خلاف اور اپنا ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کریں گے. جو یہ پہلے یہی سلسلہ چل رہا تھا, اسی لیے تو یہ رکا ہے. اب یہاں تو عمران خان صاحب اپنی اس عمر میں تو وہ تبدیل ہوں گے نہیں, تو وہ جو کنڈکٹ تھی وہی ان کی رہے گی. لیکن پی ٹی آئی کہ وہ سیاسی قیدی ہیں, لیکن آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس بار بھی اگر ملاقات کروائی گئی تو یہی ہوگا جو پہلے؟ میں ویسے ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے, لیکن وہ ملاقات اسی صورت میں ہونی چاہیے کہ اگر وہ واقعی اپنی کنڈکٹ جو ہے وہ جیل مینول کے تحت رکھے. صحیح ہے. اگر وہ نہیں رکھ سکتے, ان سے نہیں ہوتا برداشت, تو پھر تو مسئلہ ہے. چلیں بالکل ٹھیک, ہم کوشش کرتے ہیں اور بار بار آپ لوگ کو پوش کرنے کی بھی کہ ملاقات تو کروا دینی چاہیے. بہرحال بہت شکریہ مدو خیل صاحب. سر